بھائیوں نے کہا کہ آپ کے ابا جی کی آنکھیں جو ہے نا وہ بینائی چلی گئی ہے آپ کی یاد میں روتے روتے. تو کیا فرمایا بھائیوں سے؟ کیا فرمایا؟ اب میں پوچھتا ہوں تمام مخاطب فکر سے، کیا فرمایا بھائیوں سے کہ آنکھیں لینے دینے والا تو خدا ہے، آؤ چلو دعا مانگے. یا چلے ابا جی زیادہ شان والے ہیں، بھائی بھائیوں جا کے ابا جی سے کہنا کہ آپ کا پیارا بیٹا یوسف جناب یوسف علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ ابا جی اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے دعا مانگنا چاہیے، کسی غیر سے نہیں مانگنا چاہیے، دعا مانگے. نہ انہوں نے ابا جی سے کہا دعا مانگے اور نہ انہوں نے خود دعا مانگی. اب بتاؤ حدیث کے نام پر نام رکھنے والوں کو دعا کا پتہ ہے یا نبی کو کہ مانگنا کس سے ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی کہ اگلے کی تو لگے؟ قرآن کیا کہتا ہے دعا مانگی؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ پڑھیے یوسف علیہ السلام کی دعا کہ یا اللہ ابا جی کی اکھاں دے دے. حالانکہ دعا مانگنا شریعت کے مطابق ہے لیکن انہوں نے نہیں مانگی. کیوں نہیں مانگی؟ تاکہ نبی کے فعل سے ثابت ہو جائے اذهبوا بقمیصی، میرا قرآن آ جاؤ تے ابا جی دے اکھاں دے لانا اے بنائی والا. اب دعا مانگی تو یوسف علیہ السلام نے کیا فعل کیا؟ پھر شرک کیا، کرتے کی طرف چلے گئے، خدا کو چھوڑا. بتانا مقصود ہے دینے والا خدا ہے، لیکن جس نے یوسف کی قمیض میں اتنا اثر پیدا کیا اس نے یوسف کو کیا کیا دیا ہوگا. اور جس یعقوب کو یوسف جیسا بیٹا دیا ہے اس یعقوب کو کیا کیا دیا. بات اتنی سی تھی لیکن تم نے خام خواہ بات پڑھائی اور پڑھا کے چلا گیا. نام رکھنے میں جلدی کر لی لیکن کام اس کیسے نہیں. میں نے تنقید کسی پہ دی، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کوئی بھی اہل سنت کا جو فعل کرتا ہے وسیلہ ولی کا مانگنا، نبی کا مانگنا، یہ شریعت کے عین مطابق ہے اور یہ مقرب بارگاہ الہ ہوتے ہیں، معرفت الہیہ انہیں حاصل ہوتی ہے. اور کوئی فعل ان لوگوں کا شریعت کے خلاف نہیں ہوتا کیونکہ ان کے پاس سب سے اعلیٰ علم ہوتا ہے. میں نے ثابت کیا پہلے 5 منٹ لگا کے ثابت کیا حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا برابر ہے جاننے اور نہ جاننے والے؟ جب وہ جاننے والے ہیں تو انہوں نے یہ کیا تو پھر اختلاف شرع نہیں کیا. کیونکہ اگر جان بوجھ کر ایسا کیا، اگر خدا کی توحید کے خلاف کیا ہوتا تو خدا خود فرما دیتا نہ ایسا کام نہیں، ایسا نہیں کرنا. تو لہذا خدا نے منع نہیں کیا بلکہ بندوں سے خوش ہو کر اس کا اعلان اظہار قرآن میں کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ جو یوسف و یعقوب و مریم ہیں، صالح ہیں، یہ جو آصف بن برقیہ ہے، سلیمان کی کچہری ہے، یہ ایسی ویسی کچہری ہے. ٹھیک ہے جی، یہ جانتے پوچھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں. اب اس تصوف کی بات جو ہے وہ لمبی ہے. یہ ولی نبی کسی بھی طرح کسی بھی لمحے خدا سے غافل نہیں ہو سکتے. اب نام رکھو جو جی چاہتا ہے اور اس بات پر پابند رکھو جس کا نام نبی ہے اور جس کا نام ولی ہے ان میں غفلت نہیں ہو سکتی، کیونکہ غفلت ہوتی تو پھر معرفت نہ ہونا. تو جب معرفت ہے تو غفلت نہیں ہے. نبی وہ ہوتے ہیں جن کے وسیلے سے ولی کو معرفت نصیب ہوتی ہے اور نبی وہ ہوتا ہے
جسے خدا اپنا عرفان معرفت اپنا قرب اور اپنی طرف سے مقام خود عطا فرماتا ہے، اور ولی کو مقام ملتا ہے نبی کا کسی سے۔ نبی اور ولی کا فرق بھی صاف ظاہر ہے۔ تو لہٰذا ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے، جو ہم کہتے ہیں ہماری باتوں کی گہرائی کی طرف جایا کرو، خام خواہ فتوے نہ لگایا کرو، اور جن لوگوں پر تم فتوے لگاتے ہو اگر وہ غیر شرعی فعل کرتے ہیں تو ہم خود اس کے خلاف ہیں۔ ہم ایسے غیر شرعی فعل نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ ہم ضدی نہیں ہیں کہ ضد میں نہیں مانتے کہ ہمارا نام کچھ اور ہم نے رکھوایا تو لہٰذا ہم نے کہا ہم نے نہیں ماننا۔ نہیں، ہم اس لیے نہیں مانتے کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ ہماری آخری حد قرآن و سنت ہے۔ قرآن اور سنت کے خلاف تو ہم نہیں مانیں گے۔ جب نبی کی معجزہ اور نبی کی معجزانہ شان قرآن میں موجود ہے تو ہم مانیں گے، اور ولی کی ولایت اور اس کی کرامت قرآن میں موجود ہے تو ہم مانتے ہیں۔ اب جو کہتا ہے میں نہیں مانتا تو پھر اس کا مطلب ہے وہ قرآن سے ناواقف ہے اور ضد کرتا ہے، اور جو ضدی ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا تعلق ہے معرفت سے، معرفت والوں سے اور صاحب عرفان سے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی سب کی حاضر کو قبول و منظور فرمائے، اور عرس مبارک حضور شاہد آسانی اللہ رحمہ جو اپنی پوری روایت کے ساتھ 15 جون کو آستانہ عالیہ پر اپنی روایات کے ساتھ اس کو احتشام سے منعقد ہوگا، جس کے بقیہ اعلانات جو ہیں کہ اللہ تعالیٰ صاحب فرماتے ہیں